قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی مارکۃ الآراء سورہ قصص، جو کہ 28 نمبر کی سورت ہے، اسے پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور مکی زندگی کے درمیانی عہد میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے کچھ واقعات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اشارتاً بیان ہوئے ہیں، لیکن اس صورت میں ان واقعات کی بہت زیادہ تفصیل اور ایک ایک نقطے کو بڑی شد اور مد کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی لیے اس صورت کا نام قصص ہوا۔ ایسی صورت جس میں زیادہ قصے ہیں، زیادہ اس کے اندر اللہ نے ان واقعات کو پیش کیا ہے جو مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ اس دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سننا سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اور قرآن پاک جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی یہی حکمت ہوتی ہے کہ سننے والا آج کے دور کے مطابق اسے سمجھ لے کہ اگر اس واقعے میں کچھ ایسا انداز بیان ہوا ہے تو آج بھی وہی اگر انداز ہے تو جان لے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اس واقعے میں جو واقعات بیان، اس صورت میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ ہر دور کے ہر شخص کے لیے ہیں، اور کوئی بھی شخص ان سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے جو کسی بھی دور میں کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی یا کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہے۔ تو قرآن چونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، تو ایسے چیدہ چیدہ واقعات کو بڑی تفصیل سے ایک ہی صورت کے اندر رکھ دیا گیا، جس میں سب سے بڑا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو اس صورت میں کی گئی ہے۔ دوسرا جو واقعہ اس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے وہ قارون کا ہے، دولت مندوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو سرمایہ دار ہیں، جن کے پاس مال ہے، ان کے لیے قارون کے واقعے میں بہت ساری ہدایات چھپی ہیں، اور قارون کے واقعے کو اگر وہ سن لیں سمجھ لیں تو ان کے لیے ایسے خوبصورت انداز پیدا ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لائیں گے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی 1400 سال پرانا نظام دنیا میں جاری کرتا ہے تو اس سے دنیا آنکھیں پھیر لے گی اور وہ تنہا رہ جائے گا،
ایسا سمجھے گا تو یہ ایک فضول اور بے وقوفانہ بات ہوگی۔ اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی 1400 سال پرانا حضور اسلام کا نظام اور آقا دو جہاں کی سیرت اور حضور کی زندگی کے جو خوبصورت خد و خال ہیں انہیں اگر وہ اپنی زندگی میں رائج کرتا ہے، یا کوئی حکمران انہی بنیادوں کے اوپر ملک میں انصاف کرتا ہے جن بنیادوں پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں ہماری طرف سے یہ تسلی ہے کہ تم اگر انہی بنیادوں پہ اپنا ملک اور اپنے معاشرے کو لاؤ گے جو حضور نے بنیادیں بنائی تھیں، تو تمہیں تسلی دیتا ہوں تمہارا خدا ہو کے کہ تم ہمیشہ ترقی ہی کرو گے، زیادہ برکت پاؤ گے، زیادہ رحمت پاؤ گے، اور اس نظام کی جو برکتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ سورہ قصص اس کی 88 آیتیں ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ پہلا رکوع پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور اس میں جو بات کی گئی ہے اسے سمجھنے کی سعادت ملے گی۔ قرآن سمجھنے کی نیت کیجئے کہ اللہ قرآن کے خوبصورت الفاظ آپ کے دل میں روشنی بنا کے اتارے، اور اس کو سن کر اس کے آگے سر جھکائیے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا نور ہے، اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے اپنی پوری باطنی کوشش صرف کیجیے، اپنا زور لگائیے ذہن کا، سوچ کا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کتنی خوبصورت انداز سے، ترتیب سے ہمارے لیے کتنی اعلیٰ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کو نیت کر کے اگر پڑھا جائے تبھی اس کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، طاسین میم، یہ 3 الفاظ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اور بعض صورتوں سے پہلے یہ الفاظ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے اپنے پڑھنے والے کی۔ تلکا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیکا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون اور موسیٰ کا واقعہ، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، انہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ ہمیشہ روشن رہیں گی، ان کے اوپر کبھی اندھیرا، کبھی شیطانیت نہیں چھا سکے گی، اور ان آیات کو کوئی بھی ان کو بدل نہیں پائے گا، نہ ان کو چھیڑ سکے گا۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن واقعات کو پڑھنے سمجھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے، اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اگر بیان کرتے ہیں تو ان میں ایمان میں نقصان ہو جاتا ہے، ایمان اس میں کم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو ہم تمہیں واقعہ سنائیں گے اس سے مومنوں کا ایمان بڑھ جائے گا، وہ اور زیادہ برکت پائیں گے، اور زیادہ اس سے وہ سمجھیں گے چیزوں کو۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ، بے شک فرعون متکبر اور سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہ در گروہ کمزور کر دیا۔ طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ذبح کیا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ بڑی واضح انداز میں پہلے فرعون کا تعارف کروایا ہے، اور اس مختصر سی آیت کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے
پہلے واضح کر دیا کہ بڑا جابر، بڑا سرکش متکبر انسان تھا فرعون، اور مصر میں اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ اپنی رعایا کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی، شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ ایک متکبر اور مغرور بادشاہ تھا، اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر غیر قانونی اور غیر انسانی تجویز پر عمل کرنے سے گھبراتا نہیں تھا۔ یعنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور اس نے کیا۔ اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر کوئی جوان ہو گیا اور جوان ہو کے میری ہی حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اب میرے لیے وہ خطرہ بنے گا، لہذا اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا کہ اس نے اپنے ملک میں یہ اصول بنا دیا کہ جہاں کہیں کوئی بیٹا پیدا ہوتا اس بیٹے کو قتل کر دیا جاتا، اور بیٹی پیدا ہوتی تو اسے وہ زندہ چھوڑ دیتا۔ تو یوں جو ہے یہ ایک پہلا طریقہ تھا اس کا۔ دوسرا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، گروہ در گروہ اس نے بنا دیے، اور ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کرنا اور دوسرے کو پہلے کے خلاف کرنا، یہ اس کا طریقہ تھا۔ آج بھی آپ غور کریں تو زیادہ تر جو فرعونی حکومتیں ہیں وہ اسی طریقہ کار کے اوپر چلتی ہیں کہ وہ بھی اپنے عوام پہ، اپنے عام لوگوں پہ ظلم و ستم کو روا رکھنا اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا، یہ ان فرعونی حکومتوں کا آج بھی انداز ہے۔ لہذا آج بھی ہمیں یہی انداز نظر آئے گا جو اس بدبخت نے روش ڈالی تھی، بنیاد ڈالی تھی، وہ آج بھی قائم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد، یہ سارے اپنے جو سدوم کا علاقہ تھا اسے چھوڑ کر مصر میں آ کے رہائش پذیر ہوئے۔ کچھ ہی سالوں میں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، تو اب یہ چونکہ مصر کے اپنے لوگ نہیں تھے تو اس بدبخت نے یہ کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے خلاف اپنی قوم کو ابھارنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بنی اسرائیل اگر تعداد میں زیادہ ہو گئے تو کہیں یہ میرا ملک ہی مجھ سے نہ چھین لیں، تو لہذا اس نے قبطیوں کو بنی اسرائیل کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ قبطی وہ ہیں جو مصر کے لوگ تھے، اور بنی اسرائیل وہ ہیں جو سدوم سے آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد۔ تو اب ان دونوں کے درمیان جو نفرت ہے اور ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، وہ پیدا کرنے والا خود فرعون تھا، اور اس نے اس پوری کوشش کو اپنے بروئے کار لا کر کے کسی طرح سے ان دونوں کے آپس میں اتفاق نہ ہو جائے، اور ان کا آپس کے اندر کوئی اتحاد نہ ہو جائے یا آپس میں ایک نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ایک ہو گئے تو میری حکومت کو بڑا شدید خطرہ ہوگا۔ اللہ، اور اس کے لیے اس نے یہ اختیار کیا کہ اس نے کہا کہ تم لوگ اگر آج ہی ان کو اپنے ملک سے نکال دو گے یا انہیں اپنا غلام بنا لو تو ہی بچ سکتے ہو، یا تو انہیں ملک سے نکالو یا انہیں اپنا غلام بناؤ، تاکہ یہ لوگ کبھی اٹھ نہ سکیں، کیونکہ اگر یہ اٹھ گئے تو یہ تمہاری سیاست میں بھی آ جائیں گے، یہ تمہارے کاروباروں میں بھی دخل اندازی کریں گے، اور یہ تمہاری زمینوں پہ بھی قبضے کر لیں گے۔ تو اس نے جس طرح سے ان لوگوں کا ذہن بنایا، کیونکہ بادشاہ تھا اور بادشاہ چاہے تو اپنی عوام کا کدھر سے چاہے اپنا ذہن بدل سکتا ہے، تو بادشاہ نے خود جب یہ کام کیے تو عوام جو ہے وہ ساری آپس میں دست و گریباں ہو گئی، اور اس کا پورا ملک جو ہے وہ ہر وقت لڑائی بڑھائی اور تکلیف اور پریشانی اور ہر وقت بدامنی کی زد میں رہتا۔ ایک تو طریقہ یہ، دوسرا میں نے ابھی جو عرض کیا، قرآن نے کہا یذبح ابناءہم، یہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، استغفر اللہ، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ اصول تھا کہ جتنے بنی اسرائیل کی
کے جو گھر ہیں ان میں اگر کوئی اولاد پیدا ہو تو یہ پتہ کرواتا کہ یہ کیا ہے. اگر بیٹا ہے تو اس کے بندے جاتے، اس کی فوج کے لوگ جاتے، وہ اسی مقصد کے لیے اس نے رکھے ہوئے تھے. وہ اندر جا کے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو وہیں مار دیتے. اور یوں اس بدبخت نے تقریباً 50,000 بیٹے ان کو قتل کروایا بنی اسرائیل کے. تو اللہ نے بڑا اس کو واضح کر کے لکھا ہے، اور قرآن بڑا ڈیٹیل میں جا رہا ہے. اور اس پورے واقعے کو سورہ قصص کے اندر جتنی زیادہ ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، پورے قرآن میں کسی بھی جگہ سورہ قصص کے علاوہ حضرت موسیٰ کا واقعہ اتنی ترتیب سے نہیں ملتا. اور آگے اللہ فرما رہا ہے انہو کان من المفسدین، بے شک یہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. تو اللہ معاف فرما دے، آمین کہو. آج بھی بہت ساری قومیں اس کا شکار ہیں، اور مسلمانوں پہ آج بھی ظلم و ستم ہے، چاہے وہ فلسطین کی وادی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ چچینیا کا علاقہ ہو، چاہے وہ جو ہے لبنان ہو، چاہے وہ جو ہے شام کے ملک کی تباہی ہو. تو یہ آج بھی اسی طرح جاری ہے کہ مصر ایسی حکومتیں جو فرعونی ہیں وہ اپنے اس اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں. اس نے تو چلو گھروں کے اندر جا کے قتل کیا تھا نا، یہ پورے بم مار کے پورے علاقے دفن کر دیتے. لہذا آج بھی فرعونیت اسی طرح جاری ہے، اور اسی طرح اس کا انداز نظر آتا ہے. تو آگے اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا سنیے، کہا یہ تو چاہتا تھا کہ میری حکومت کبھی نہ ختم ہو، لیکن اصل بادشاہی اللہ کی ہے، اصل حکومت بولو اللہ کی ہے، اصل جو قدرت ہے وہ اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے، ساری طاقت کا سرچشمہ وہی ہے. تو یہ بدبخت یہ بھول جاتے ہیں، اصل میں بس یہی مسئلہ ہے، بس یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل طاقت میری نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا. لہذا ہماری جو محبت اور ہماری جو پیار کی کیفیت ہے، یا ہمارا جو احسان ہے ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں. لہذا کمزوروں کے اوپر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. یہ تو تمہارے گھر میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو تمہارے گھر میں بوڑھے اور کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ دادا ہے، وہ نانا ہے، وہ نانی ہے، وہ والدہ ہے، وہ والد ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے، سمجھ لو تمہارا رزق انہی کمزوروں کی وجہ سے آتا ہے. اور جو معصوم بچے ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، وہ کمزوری ہے نا ان میں، ابھی بچے ہیں نا، ابھی وہ اتنے طاقتور تو نہیں ہے نا کہ اپنا دفاع خود کر سکیں. تو اللہ فرماتا ہے تمہارے گھر میں، اللہ کا نبی فرماتا ہے جتنا رزق آتا ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے آتا ہے. اگر تم نے کمزور اپنے گھروں سے نکالے، ہم تمہارا رزق بند کر دیں. تو لہذا کمزوروں کی وجہ سے احسان فرمایا، ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ملک مصر میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور فرعون کے تخت کا وارث بنا دیں. کہا 3 انعام ہم دینے والے ہیں کمزوروں کو. جو کمزور ہوتے ہیں اللہ ان پہ انعام اتارتا ہے. پہلا انعام انہیں امام بناتا ہے. دوسرا انعام انہیں تخت اور تاج عطا فرماتا ہے. تیسرا انعام ان کی کمزوری دور کر کے انہیں طاقت عطا کرتا ہے. تو یہ تینوں انعام ہیں اللہ کے، اللہ کمزوروں کے اوپر اتارتا ہے. تو یہ ذہن نشین رہے. اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتاؤں، اللہ کرے سمجھ آئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، اور مجھے غریبوں میں موت عطا فرما. آپ یہ دعا بھول جائیں گے، آپ کو یہ دعا یاد ہی نہیں رہے گی، کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہی نہیں نا. ہم تو غریبوں میں بیٹھنے نہیں چاہتے، ہم تو غریبوں کو نیڑے نہیں رکھنے چاہتے، نیڑے لگنا نہیں چاہتے ان کے. اور کہتے ہیں کہ کوئی غریب بندہ نہ کہیں پاس آ جائے، یہ کھانستا ہوا شخص میرے قریب نہ آ جائے، یہ بیماری زدہ انسان یہ میرے سے دور رہے. غریبوں کو کون پسند کرتا ہے؟
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ دعا بھول جائے گی. یہ دعا کرنے کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے، جو میرے نبی نے اپنی زبان سے ادا کی. اپنے لیے دعا مانگی، مجھے کہو سبحان اللہ. کس کے لیے بولو نا؟ اپنے لیے مانگی ہے. اپنے لیے کہا بھائی تمہارا کیا معاملہ تم جانو، میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ. یعنی میرے ارد گرد غریب رہیں. آئے سمجھے ہو بات؟ میرے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو غریب ہی ہوں. غریبوں میں زندہ رکھ کا مطلب بولو، میرے ارد گرد غریب، ماحول ایسا ہو غریب ہی ہوں. صرف زندہ ہو اور زندہ رہوں پھر ایک وقت آئے کہ امیروں میں چلا جاؤں، کہاں نہیں، ایسا نہ ہو جائے. غریبوں میں ہی موت دے دے. اصل میں حضور سے زیادہ اللہ کو کوئی جانتا نہیں، اللہ کو کوئی پہچانتا نہیں. اللہ کے کوئی قریب اتنا ہے نہیں جتنا حضور ہے. اللہ کی قربت جتنی آپ کو حاصل ہے کسی کو اور ہے نہیں. اللہ کو جتنا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. اللہ کو جتنا آپ قریب سے جانتے ہیں کوئی اور جان نہیں سکتا. لہذا آپ کو پتا ہے کہ جہاں کمزور ہوں گے وہیں اللہ کا احسان اترے گا. مجھے کہو نا سبحان اللہ. احسان وہیں ہوگا جہاں کمزور ہوں گے. طاقتوروں کے پیچھے اللہ نہیں جاتا، طاقتوروں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی رسی کھول دو، یہ جائیں جہاں مرضی کاٹیں جس کو چاہیں، اس کا رسا کھول دو ذرا دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. یہ طاقتور کے پیچھے خدا نہیں ہوگا، خدا ہوگا کمزور کے پیچھے، پریشان حال کے پیچھے، دکھی کے پیچھے، ٹوٹے ہوئے دل کے پیچھے، جس کی تمنائیں ٹوٹ گئیں، جس کے حالات ختم ہو گئے، جس کی زندگی میں نا امیدی آ گئی، اب اللہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. وہ کمزوروں کا رب ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. وہ کمزوروں کا رب ہے، پریشان حالوں کا، دکھیوں کا، بے سہاروں کا، ان کا رب ہے. جو اس کو سمجھ جاتا ہے، یہ راز جان لیتا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ اس کا کتنا مزہ لیتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں ایک چبوترا ہی اسی مقصد کے لیے بنایا. ایک اونچی جگہ بنائی، صحابہ سے کہا اس کو اونچا کرو. فرمایا حضور یہ مسجد ہے تو مسجد کا ایک حصہ اونچا کرنا ہے. کہاں؟ اس لیے کہ جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو میں انہیں ذرا اونچا بٹھاؤں. آئے مجھ کے کہو نا سبحان. جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو وہ میری مسجد میں اونچے بیٹھیں گے. اصحاب صفہ، وہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ غریب، جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی نہ بیوی، نہ کوئی جاننے والا نہ پہچاننے والا، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی ان کو کوئی کھانا پیش کرتا نہ پانی پلاتا. حضور فرماتے وہ میرے چبوترے پہ آ جائیں میری مسجد میں نے اس کی جگہ اونچی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس اصول کو دے دیا. اور کسی کی جرت ہے کہ اس چبوترے کو ہٹا کے دکھائے آج بھی؟ بولو نا یار، کوئی ہے اس چبوترے کو؟ آج تو نہیں وہاں پہ کوئی غریب بیٹھتا، آج تو وہاں سبھی بیٹھتے ہیں نا، آج تو نہیں ہے. لیکن حضور کے اس قائم کردہ چبوترے کو کسی میں مجال ہے، کسی حاکم میں، کسی حکمران میں کہ وہ اس چبوترے کو ہٹا دے؟ آج نہیں ہٹا سکتا. قیامت تک وہ چبوترا اس بات کی علامت رہے گا کہ غریبوں کو ہمیشہ عزت اونچی دی جاتی ہے. اللہ کے دربار میں، نبی کے دربار میں وہی بڑا ہے جس کو اللہ نے ایسا کمزور بنایا. تو یہ راز سمجھو، انشاءاللہ کہو یہ راز جانو. تمہارے ارد گرد اگر ایسے لوگ ہیں تو تم بہت بڑی نعمت پہ ہو، تمہیں بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے. تمہارے غریب لوگ ہیں، تمہارے قریب کمزور ہیں، تمہارے گھر میں بیمار ہیں، انہیں مصیبت اور ان کو بوجھ نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے رحمت اور نعمت کا ذریعہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا. ملک مصر میں ہم انہیں امام بنائے اور انہیں تخت و تاج کا وارث بنا. اللہ ایسا ہی ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ اسی طرح کے انداز بنائے ہیں، اور جتنا کوئی چھوٹا ہوتا تھا حضور کی مجلس میں اتنا ہی بڑا ہوتا تھا. حضرت بلال جب حضور کے پاس آئے تھے تو حضرت بلال آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں تھا، مطلب نہ باپ نہ ماں. ایون صحابہ پوچھتے تھے یار تمہیں ماں کا نام تو یاد ہوگا،
تو آپ فرماتے تھے مجھے نام بھی نہیں یاد. تو پوچھتے اچھا باپ کا نام؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں یاد. کہا یار کچھ تو یاد ہو، چچا، بھتیجا، کوئی تایا، کوئی رشتہ دار تمہیں کوئی یاد ہو. کہا نہیں بچپن میں جب سے مجھے بیچ کے میں عرب میں آیا مجھے تو یادداشت ہی نہیں کہ بچپن میں میرے کون تھے لوگ. تو صحابہ اکثر آپ کو جب یہ پوچھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو فرماتے یار میرا کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہوتا. خیر صحابہ سینے سے لگاتے، پیار کرتے. حضور کی مجلس میں بھی آپ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور اللہ کے رسول نے جو آپ کو برکت دی. ایک وفد آیا ملنے کے لیے اور آ کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، کوئی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ مناظرہ کریں یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعارف کروائیں، پھر ہم بھی اپنا تعارف کروائیں گے جو ہم بندے لے کے آئیں. تو آپ اپنے بندوں کا تعارف کروائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. آپ تو چلو رسول ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو یہ دائیں بائیں کون ہیں آپ کے؟ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تعارف کروایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کا تعارف فرمایا، پھر حضرت عمر کا تعارف، پھر حضرت علی، حضرت عثمان غنی، دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، سعد بن ابی وقاص، باقی صحابہ. تو کافی جب صحابہ کا تعارف ہوا تو آخر میں حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور ایک ایک کر کے تعارف کرواتے کرواتے جب وہاں پہنچے تو حضرت بلال دل میں سوچ رہے ہیں کہ کیا میرے بارے میں حضور کیا کہیں گے، میں ان کا کیا لگتا ہوں. چلو یہ تو کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی تو ان کا رشتہ بنتا ہے جن کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، میرا کون سا رشتہ ہے آپ کے ساتھ. تو اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے باہر جاتے حضور نے دیکھ لیا، فرمایا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. آپ جانتے ہیں اس جملے میں کتنا زور ہے، یہ میرے ہیں میں ہی ان کا ہوں. تو حد ہو گئی. تو حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے مجھے عرشوں پہ بٹھا دیا. نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے. پھر اسی بلال کو حضور نے جب کعبے کی چھت پہ چڑھایا تو کعبے کی چھت آج بھی اپنے اوپر فخر کرتی ہوگی کہ میرے اوپر کس کے قدم لگے ہیں. اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ کعبے کی چھت پہ اذان دے، نہ ملے گا قیامت تک. یہ سیدنا بلال کی ہی خوبی ہے. جب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا تو آپ نے جب اذان دی تو آقا دو جہاں نے جب آپ کو یہ عزت بخشی تو جب آپ نیچے آئے نا سب سے پہلے ایک شخص نے آپ کو گلے لگایا، اور وہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے سینے سے لگا کے ماتھا چوما، کہا بلال آج کے بعد تو میرے لیے بلال نہیں ہے، تو میرے لیے سیدنا بلال ہے، میں تمہیں سیدنا بلال کہا کروں گا. اور ہمیشہ آپ نے ساری زندگی آپ کو سیدنا بلال کہہ کے بلایا. تو کتنی عزتیں عطا کی میرے نبی. ہمیشہ یہی اصول ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ عزتیں پاؤ تو اس بات کو سمجھو، کمزوروں کے قریب عزت ہے، کمزوروں کے قریب خدا کی برکت ہے، کمزوروں کے قریب رحمتیں ہیں، کمزوروں کے قریب اللہ کا کرم اترتا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک آپ نے قرآن پڑھایا، حدیثیں پڑھائیں اور مدارس میں تعلیم دی. پھر آپ نے جنگلوں کا رخ کیا، جنگلوں میں اللہ کی عبادت شروع کر دی، ذکر اذکار وظائف تسبیحاں، جنگلوں میں، درختوں پہ، پہاڑوں پہ. ایک وقت آیا کہ آپ چیخ اٹھے، آپ نے کہا مولا میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے تجھے مسجدوں میں ڈھونڈا، میں نے تجھے مدارس میں ڈھونڈا، میں نے تجھے جنگلوں میں پہاڑوں پہ ڈھونڈ لیا، تو ہے کہاں؟ تسبیحات پڑھ لی، بہت کچھ دیکھ لیا، تو وہ مل نہیں رہا، تو کہاں ملے گا؟ تو جواب آیا اے عبد القادر پہلے ہی پوچھ لیتا، چاہ کسی غریب کی جھونپڑی میں چلا جا، میں خدا وہاں ملوں گا تمہیں، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا جہاں کوئی غریب ہوگا تڑپ رہا ہوگا، میں اس کے پاس ہوتا ہوں. یہ امیروں کے محل، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے کوٹھیوں کے مینار، یہ تمہیں لبھانے کے لیے لگتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تمہیں اچھے لگتے ہیں، تیرے نفس کو بڑے سونے لگتے ہیں، یہ تیرا نفس ان کو چاہتا ہے، تیرا نفس ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے وہ اپنے اندر خواہش رکھتا ہے. ہمارے نزدیک وہاں ہم کچھ نہیں رکھتے، ہماری ساری برکت غریبوں کے ساتھ جڑی. وہ لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا اللہ انہیں پوچھتا ہے. تو تم بھی اسی رویے کو سمجھو اور اس برکت کو جانو. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس بدبخت نے تو پوری کوشش کی تھی کہ مصر کا تاج کسی اور کے پاس نہ جائے، مصر کی حکومت کوئی نہ چھین سکے، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم کمزوروں کو اب اس کا تاج دیں گے، اور ہم پورا اس کے لیے
پلاننگ کر چکے تھے، پورا ذہن، اور اللہ نے فرمایا میرا اس پہ پوری میری حکمت تیار ہو چکی تھی، کس طرح یہ اب ہوگا۔ بڑی ترتیب سے پھر اللہ نے ان آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آج چونکہ میں نے ایک جنازہ پڑھنے بہت دور جانا ہے، آج یہ پہلی 5 آیات پڑھی ہیں، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید آیات پڑھی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ہیں عطا فرمائے۔